پوری دنیا کورونا وائرس کا شکار ہے، اور جو شکار نہیں بھی وہ اس کے خوف میں مبتلا ہیں، اور خوف و ہراس نے انسانیت کو مشکل میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ابتلا میں، آزمائش میں، سختی کی کیفیت میں اللہ رب العزت جل وعلا کے ہاں توبہ کریں، استغفار کریں، رجوع لائیں اور اپنے احوال کو سنواریں، اصلاح نفس اور اصلاح احوال کا کام کریں۔ لوگوں کے اندر خوف و ہراس کو پھیلانے کی بجائے احتیاطی تدابیر پہ عمل کر کے اور انہیں توبہ کی دعوت دے کر اللہ رب العزت کی طرف مائل کر کے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر کے وہ عمل کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سختی کو معاف کرے، امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور سسکتی ہوئی انسانیت کو راحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جب عذاب ان کے ہاں نمودار ہوا، آثار عذاب ظاہر ہو چکے تو وہ ایمان لے آئی ہو، اور غرغرۂ موت کے وقت ایمان کے لانے نے اسے فائدہ دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ نبی یونس علیہ السلام مقام نینوا میں اپنی قوم کو بت پرستی ترک کرنے اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ قوم نے انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے خبر دینے سے نبی یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ 3 دن بعد تمہیں عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا، اور خود ان سے الگ ہو گئے۔ اب قوم نے جب عذاب کی خبر پائی، عذاب کا معائنہ کیا، آنکھوں سے اس کے احوال کو دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ عذاب اور قوم کے درمیان میل کا 2/3 فاصلہ باقی تھا، اور مقاتل کی روایت میں ہے کہ 1 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ قوم نے عذاب کی تپش اپنے کندھوں پر محسوس کی، اس قدر عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل نمودار ہو چکے تھے، اور دھواں سخت ظاہر ہو چکا تھا، جس سے ان کے شہر میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور دھویں نے شہر کو ڈانپ لیا ہوا تھا، اور ہر طرف سیاہی کے آثار تھے۔ ان کے کندھوں تک عذاب کی تپش اور حرارت پہنچ چکی تھی، ان کے مکانوں کی چھتیں سیاہ پڑ گئی تھیں۔ اتنے میں وہ سب چھوٹے بڑے، والدین، بچے اور جانور سب کے سب میدان میں جمع ہوئے، اور سب نے بآواز بلند توبہ کی، صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے اللہ، تیرے نبی یونس علیہ السلام جو لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائے، اور اللہ کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اتنی مضبوط توبہ کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دوسرے پر کی ہوئی زیادتیوں کی بھی انہوں نے تلافی کی، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی دیوار چنتے ہوئے دوسرے کا پتھر لگا لیا تھا، اس نے دیوار سے وہ پتھر نکال کے اسے دیا اور اس سے معافی مانگی، اور جب صدق دل سے ایسی پکی توبہ کی، انہوں نے ایمان لے آئے، اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور بولے کہ یونس علیہ السلام جو لائے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، تو رب العزت جل وعلا نے فرمایا، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، فرمایا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا دیا۔
عذاب نمودار ہو چکا تھا، آثار ظاہر ہو چکے تھے، انہوں نے اس کا معائنہ کر لیا تھا، تپش کندوں تک پہنچ چکی تھی اور دمے کی سیاہی نے چھتوں کو ڈانپ لیا تھا، لیکن جب صدق دل سے زیادتیوں کی تلافی کرتے ہوئے اور مارے حق کو واپس لوٹاتے ہوئے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ رب العزت نے اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیا۔ آج ضرورت ہے ہم بھی اس امر کو دہرائیں اور صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی تلافی کریں، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ یہ وقت ذخیرہ اندوزی کا نہیں، یہ وقت اپنے مال و دولت کو راہ خدا میں غرباء پر، حقداروں پر صرف اور خرچ کرنے کا ہے۔ یہ وقت اپنے کاروبار سٹینڈ کرنے کا نہیں، یہ وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو جانے کا ہے۔ یہ وقت قومی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کا وقت ہے۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، انابت لاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور صدق کے دل سے معافی مانگتے ہیں اور استحضار قلب سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اے مالک الملک، اس غیر مرئی آفت سے سسکتی ہوئی انسانیت کو راحت عطا فرما اور امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ مساجد کو، بیت اللہ کو، مسجد نبوی کو، خیر کی ان جگہوں کو بارونق فرما اور لوگوں کا اپنی طرف میلان جو ہے وہ کامل کر دے اور ہمیں اپنے احوال کو سنوار کے اپنے آپ کو درستگی کی راہ پر چلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آفینا فی ابداننا وآفینا فی سمعنا وآفینا فی ابصارنا لا الہ الا انت الحمدللہ الذی آفانا مما ابتلاہم بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہم احفظنا من شر کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔